بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا پیغام ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو لوگ اس بدعقیدگی کا شکار ہیں کہ انبیاء، اتقیاء، صلحاء، شہداء، اولیاء اللہ اپنی قبروں میں اسی طرح زندہ ہیں، اسی طرح انہیں زندگی حاصل ہے جس طرح انہیں دنیا میں زندگی حاصل تھی، اور اس لیے یہ بیچارے انہیں مدد کے لیے پکارتے ہیں، ان کے نام کی دعائیں دیتے ہیں، ان سے جو ہے استغاثہ کرتے ہیں، استعانت کرتے ہیں، استعاذہ کرتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے یا غوث المدد، کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ انظر احوالنا، کوئی یہ کہتا ہے یا علی مشکل کشا، یا علی مدد، کوئی یہ کہتا ہے معین الدین چشتی پار لگا دے میری کشتی، کوئی کہتا ہے یہ داتا کی نگری ہے، جو داتا کے در پر آیا ہے وہ کبھی خالی نہیں گیا، داتا لوگوں کی جھولیاں بھر کر انہیں لٹاتا ہے، لوگ فقیر آتے ہیں غنی ہو کر جاتے ہیں، تنگ دستی میں آتے ہیں فراغی حاصل کر کے جاتے ہیں۔ اس طرح کی سوچ، اس طرح کا نظریہ، اس طرح کی بدعقیدگی ان لوگوں کی ان شخصیات کے بارے میں ہے جن کی بابت اللہ جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارتے ہیں جو ان کی پکار کا جواب قیامت تک نہیں دے سکتے، یہ تو ان کی پکاروں سے ہے ہی غافل۔ رب ذوالجلال کیا ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، لوگوں کو محشر کے میدان میں اکٹھا کیا جائے گا، یہ سب ان کی عبادات کا، ان کی پکاروں کا انکار کر دیں گے۔ رب ذوالجلال نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں، جو کھجور کی گٹلی پر چھلکا ہوتا ہے نا اس کی بھی ان کے پاس ملکیت نہیں ہے۔ رب ذوالجلال آگے کیا ارشاد فرماتا ہے ان تدعوہم لا یسمع دعاءکم، تم انہیں پکارو یہ تمہاری دعائیں نہیں سن سکتے۔ رب فرماتے وَلَوْ سَمِعُوا، اگر بالفرض سن بھی لے مَسْتَجَابُ لَكُمْ، قبول نہیں کر سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا، تمہارے اس پکارنے کا انکار کر دیں گے۔ برادران اسلام، یہ سوچ تو ان کی ان ہستیوں کے بارے میں ہے جو لوگ وفات پا چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ آئیے میں آپ ساتھیوں کے سامنے آج ایک ایسی آیت کریمہ بیان کرنے جا رہا ہوں جس آیت میں اللہ جل وعلا نے خطاب فرمایا ہے امام الانبیاء سے، سید المرسلین سے، امام الحنفاء سے، امام الاتقیاء سے، اولاد آدم کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کی عمر کی رب ذوالجلال نے قرآن میں قسم اٹھائی ہے، ان سے رب ذوالجلال یہ اعلان کروا رہا ہے، ان سے رب مخاطب ہے۔ ارشاد فرمایا قل، پیارے حبیب علیہ السلام آپ کہہ دیجئے، اس بات کا اعلان فرما دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ یہ کب خطاب ہو رہا ہے؟ جس وقت امام الانبیاء اس زمین پر موجود تھے
وحی کا سلسلہ جاری و ساری تھا، آپ لوگوں کو دین سکھلا رہے تھے، سمجھا رہے تھے، عقیدہ بتلا رہے تھے۔ رب ذوالجلال آپ سے اس بات کا اعلان کروا رہا ہے تقدس و تعالی کہ آپ کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے کسی قسم کا کوئی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جانتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں کثرت سے خیر جمع کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میں تو فقط ڈرانے والا، بشارت دینے والا ہوں ایسی قوم کو جو ایمان لانے والی ہے۔ اللہ جل وعلا نے ایک دوسرے مقام پر نبی علیہ السلام سے کہلوایا، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، آپ کہیے کہ لوگوں میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، غور کریں کہ رب نے یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب وحی کا سلسلہ جاری و ساری تھا، آپ سے کہلوائیں، لوگوں کو بتلائیں، سمجھائیں کہ میرے پیغمبر اس دنیا میں موجود ہیں، تمہارے سامنے ہیں، تم ان سے گفتگو کر رہے ہو۔ وہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اور رب ذوالجلال نے ایک دوسرے مقام پر پیارے پیغمبر سے کہلوایا، جیسے کہ سورہ جن میں ارشاد فرمایا، قل کہہ دیجئے انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہ میں تمہارے لیے کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہ بات کب رب ذوالجلال نے آپ سے کہلوائی؟ جس وقت آپ صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے۔ رب نے فرمایا، پیارے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے کہ میں محمد رسول اللہ، امام الانبیاء، سید ولد آدم، خلیل اللہ، صاحب قرآن، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اتنا مقام و مرتبہ رکھنے کے باوجود اپنی زندگی میں جبکہ میں باحیات ہوں، تمہارے لیے اپنے لیے کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ رب نے یہ باتیں فرما کر تمام ان لوگوں پر حجت تمام کر دی ہے جو وفات کے بعد بھی اللہ کی مخلوق کو مدد کے لیے پکارتی ہیں، نفع یا نقصان کے لیے آوازیں دیتی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔